نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور امن کی جگہ، یاد رکھیں یہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو وہ مقام عطا کیا کہ ہر ایک مسلمان اس گھر کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرے، نماز ادا کرے۔ ہم لوگ اس بیت اللہ سے مشرق کی طرف ہیں، اسی وجہ سے ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ بیت اللہ سے مغرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ بیت اللہ سے شمال کی جانب ہیں وہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو عین قبلہ کے سامنے کھڑے ہیں وہ جس طرف کھڑے ہیں ان کی جہت، ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے قبلہ عین ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، ان کا رخ بالکل ٹھیک ہو۔ ہاں، جو لوگ دور رہتے ہیں وہ اگر 1 ڈگری 2 ڈگری 4 ڈگری 10 ڈگری عین اس کی طرف نہیں ہوگا، لیکن جہت وہی ہوگی، رخ وہی ہوگا، سمت وہی ہوگی، تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ، جب لوگ یہاں آتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ، یہ وہ جگہ ہے جو امن کا گہوارہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امن اور سکون کے ساتھ رہنا فرض ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر ہر ایک مسلمان اس انداز سے عبادت کرتا ہے، عبادت کی نیت سے آتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو، اس مقام کو نماز کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ کھڑے ہو کر اس بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس بیت اللہ کو بنانے کے لیے آپ مستری بنے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے، آپ نے مل کر اس کا کام کیا، اور جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کی، اللہ نے اس پتھر کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اوپر ہوتے تو وہ پتھر بھی اوپر کی سمت ہو جاتا، اگر آپ نیچے ہونے کا ارادہ کرتے تو وہ پتھر بھی نیچے آ جاتا، اگر آپ دائیں اور بائیں ہوتے تو وہ پتھر بھی دائیں اور بائیں ہو جاتا، یعنی وہ پتھر لفٹ کی مانند تھا، لفٹ کا کام دیتا تھا۔ اس جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے تو آپ نے ارادہ کیا، نیت کی، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس یادگار پر، اس مقام پر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت پر اس جگہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر 2 رکعت نفل پڑھنا، جتنے بھی لوگ طواف کرتے ہیں جب 7 طواف مکمل ہو جائیں تو وہ مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ اہم یادگار اور ایسی جگہ کہ جسے رہتی دنیا کے لیے اللہ نے عزت والا مقام بنا دیا۔ حضرت عمر کی خواہش پر 23 آیتیں اتری، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے جہاں پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کی جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیتیا، کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں گے، اسے صاف رکھیں گے، اسے خوبصورت انداز سے صاف ستھرا کریں گے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی معاونت کی، دونوں باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے اس گھر کو بنایا، اس گھر کو تعمیر کیا، اسے مکمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور عہد معاہدے کیے، ان میں سے ایک عہد تو یہ لیا کہ اس گھر کو جب تک آپ رہیں گے اسے صاف ستھرا رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کا خیال کریں گے، اور اس انداز سے اسے پاک صاف رکھیں گے، کیونکہ یہاں پر آ کر لوگ عبادت کریں گے، جن میں سے ایک تو عبادت طواف کرنے والی ہے کہ لوگ آئیں گے دنیا کے کونے کونے سے آ کر یہاں طواف کریں گے، تو اس گھر کو آپ نے خراب نہیں ہونے دینا، اسے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اسی طرح بڑے لوگ آ کر یہاں پر اعتکاف کریں گے تو ان کے لیے اسے پاکیزہ رکھنا ہے، اور اسی طرح رکوع اور سجود کریں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر دائیں بائیں مختلف جہتوں کی طرف رخ کر کے یہ اعلان کر دیں کہ یہاں آؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، انہیں دور دور تک کسی انسان کے، کسی رہنے والے کی، کسی ذی روح کی کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی شکل، کوئی ایسا رنگ، کوئی ایسی ذات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ہر ایک جانب میرا یہ اعلان کر دو، حالانکہ مجھے کہیں دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہاں آنا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہیں یا اپنے ماں باپ کی صلب کے اندر ہیں یا قیامت تک کے لیے وہ لوگ موجود ہیں، ہم نے ان سب سے عہد لے لیا اور انہوں نے اس پر لبیک کہہ دیا۔